پختونخوا کے شہر بنو میں بسیا خیل کی حدود میں خودکش حملہ ہوا ہے۔ پولیس حکام نے کہا ہے جی موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے غوڑا پل سورانی کے مقام پر خود کو اڑا لیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ بنو شہر سے دور صبح کے وقت پیش آیا۔ خودکش بمبار کی طرف سے دہشت گردی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ پولیس چیک پوسٹ سے تقریباً 80 میٹر دور تھا، تو وہاں پہ جو ہے اس نے دھماکہ کر دیا۔ بیوقوف تھا، مطلب اس کو آتا بھی نہیں ہوگا، میرے خیال میں صحیح طرح ٹریننگ بھی نہیں ان کو دی ہوگی۔ اچھی بات ہے، آپ اگر دہشت پھیلانے کی کوشش کریں تو آپ کا انجام جو ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز کے استعفے آئے ہیں، اب تک 3 ججز کے استعفے آ چکے ہیں، اس پہ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر صوبوں کے درمیان ٹرانسفر کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دینے والی متنازع 27ویں ترمیم کے بعد ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ کے کم از کم 4 ججز استعفیٰ دینے کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ان 4 ججوں نے حال ہی میں اپنی ہائی کورٹ کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی برات کے مفصل معلومات طلب کی ہیں۔ زبانی طلب کی گئی یہ معلومات پینشن کے فوائد اور جن تاریخوں میں یہ فوائد مل سکتے ہیں ان کی تفصیلات، اپنی باقی رہ جانے والی رخصت اور ان کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی موجودہ قیمت اگر وہ یہ گاڑیاں خریدنا چاہیں تو کے متعلق ہیں۔ ذرائع کے مطابق معلومات طلب کیے جانے کے اس واقعے سے جوڈیشل حلقوں میں یہ افواہیں سرگرم ہیں کہ یہ 4 ججز سرگرمی کے ساتھ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ نئے صوبوں یا علاقہ جات میں ٹرانسفر ہونے کے بجائے استعفے دے دیے جائیں۔ ان میں سے 2 ججز ایسے ہیں جو آئندہ ماہ کسی بھی وقت پینشن کے لیے اہل ہو جائیں گے، جس سے ان کے فیصلے کے حوالے سے بے یقینی پائی جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے استعفے کا فیصلہ کیا تو اب تک یہ واضح نہیں کہ استعفے فوراً آئیں گے یا جب وہ پینشن اور برات کے لیے کوالیفائی کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ بھی واضح نہیں کہ یہ لوگ مل کر استعفیٰ دیں گے یا ایک ایک کر کے۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ ری شفلنگ ضروری ہے تاکہ ایسے ججوں کے رویے کے مسائل کو حل کیا جا سکے جو حکومت کے بقول عدلیہ کی بے توقیری کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم دیگر لوگوں کی رائے ہے کہ 27ویں ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کو زبردست دھچکا پہنچایا ہے اور ایسی صورتحال میں آزاد خیال ججوں کے لیے عہدوں پر باقی رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگرچہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آئینی طور پر ججوں کے تقرر اور ٹرانسفر کا اختیار رکھتا ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی موجودہ تشکیل کے ذریعے بظاہر حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI ان کی جانب سے جناب 9 افسران کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ NCCI جو ہے وہ بڑے سویر قسم کے اسکینڈل کا سامنا کر رہی ہے اور وہی ہے بیسکلی کرپشن کے الزامات ہیں، اور NCCI ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور اس میں تمام 9 افسران کو کرپشن اسکینڈل میں ملوث ہونے کے حوالے سے کہا گیا جی وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور تمام افسران کو NCCI ہیڈ کوارٹرز میں کلوز کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر پشاور عامر نذیر، ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئٹہ حیدر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر سلیمان شامل ہیں، جبکہ راولپنڈی، گجرانوالہ اور ایبٹ آباد کے 4 سب انسپیکٹرز بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کتنے بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ یہ کام ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان